فرمایا کہ بکریاں جڑیاں نے وہ کھیت والے نوں دے دو، انہاں دا دودھ پیے، انہاں تو نفع حاصل کرے، تے کھیت جڑا ہے نا وہ بکری والے دے سپرد کر دو کہ انہوں بو کے نا دوبارہ جس طرح فصل ہے سی اسی طرح دوبارہ کرے۔ ہن انہیں اسی طرح کیا کر دیتی تے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ فصل جدوں اسے مقام تے پہنچ جائے نا تے پھر فصل کھیت والے دی تے بکریاں والے دی۔ یہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دانائی عطا فرمائی سی، اور اللہ پاک نے 13 سال دی عمر دے اندر ہی سلیمان علیہ السلام کو اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنا دیتا جی۔ حضرت داؤد دی وفات ہو گئی، حضرت سلیمان دی عمر 13 برس ہے۔ 13 برس تو بعد 53 سال تک سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت بھی کی تھی اور اللہ دے نبی بھی بن کے رہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ پاک نے بے شمار اپنی نعمتوں تو نوازیا سی، جنہ دے اندروں قرآن پاک دے اندر ہے کہ اللہ نے فرمایا میں جنات نوں بھی تابع کر دیتا، ہواواں نوں بھی تابع کر دیتا، پرند اور چرند جانوراں دی بولیاں بھی سلیمان نوں سکھا دیتی۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام دی تعمیرات دے اندر بڑا شوق سی۔ اللہ پاک نے نا گارے دی جگہ تانبا حضرت سلیمان واسطے بہا دیتا کہ جس جگہ تے گارا یا سیمنٹ لایا جاتا ہے سلیمان علیہ السلام تانبا لا کے تعمیرات کراندے سن، اور جنات کو تابع کر دیتا سی۔ سورہ سبا دے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ جنات جڑے سن سلیمان علیہ السلام واسطے تعمیرات کردے سن جویں دی حضرت سلیمان چاہندے سن۔ فرمایا یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، خوبصورت یعنی ڈیزائننگ کرتے سن، تصویر سازی کرتے سن، تصویراں بناتے سن، اور بڑی بڑیاں دیگاں جنہ دے اندر لشکراں دا کھانا تیار ہو سکے، جیڑیاں حرکت بھی نہیں سکا، اتنی بڑیاں دیگاں۔ اور فرمایا اللہ پاک نے اے سلیمان اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد میں رب دا کی کرو شکر ادا کرو کہ میں تینوں اتنی نعمتاں تو نوازیا۔ تو سلیمان علیہ السلام گزشتہ جمعے دی اندر تسی سن چکے ہو کہ چونٹیاں دی ایک وادی تو گزرے تے ایک چونٹی نے دوسریاں نو کیا کہ اپنی بلاں دے اندر داخل ہو جاؤ، اے نہ ہوئے کہ سلیمان علیہ السلام دا یہ لشکر تینوں پیس کے رکھ دے اور انہوں خبر بھی نہ ہو۔ اس تو بعد پھر تفصیلاً واقعہ چلا قرآن پاک دا کہ ہدہد ایک پرندہ ہو کے ملک یمن دے اندر گیا، سبا علاقہ سی، او دے اندر معارب او دا دار الحکومت سی، او دے اندر انہیں دیکھیا ایک عورت حکمران ہے اور وہ سورج دی پرستش کرتے ہیں، کدی کرتے ہیں؟ سورج دی پرستش کرتے ہیں۔ اور پھر ہدہد دی تسی فہم و ذکاوت گزشتہ جمعے سن چکی ہو کہ ہدہد نے کیا کہ اے سلیمان پیغمبر وہ کیسے لوگ نے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء، اور رب نو نہیں سجدہ کرتے جڑا زمین تو غلہ پیدا کر دے، یعنی اللہ نو چھڑ کے وہ غیروں نو پہ سجدے کر دیں، یعنی اے ہدہد نو بھی یہ تے بڑا تعجب ہویا۔ ہن ہدہد نے تے اپنا جڑا سی عذر بیان کیتا نا، حضرت سلیمان نے پوچھا جی کدھر گیا سے غیر حاضر کیوں سے؟ وہ سارا عذر بیان کر دیتا جی میں ملک سبا دے اندر گیا، میں ایک ملکہ نو دیکھیا، اللہ پاک نے انہوں بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی، فرمایا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے انہوں بھی ہر چیز تو ہی نوازیا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور او دا جڑا تخت ہے وہ بڑا عالی شان تخت ہے۔ ہن سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا اچھا ہن میں پتہ تے کراں بھی ہدہد سچا ہے یا جھوٹا ہے، یعنی یہ جڑی گل کر رہے ہیں یہ حقیقت تے مبنی بھی ہے یا ایویں اپنے کول چھڑدا پیا۔ ہن اس واقعے دے اندر اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام
سال بادشاہت کا ذکر فرمایا، اور پھر آخر دے اندر اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام دے ذریعے عام لوگوں کو یہ حکم دیتا کہ جیڑا میرا شکر کرے گا میری رحمتاں میری نعمتاں وہ تے برسن گیا۔ آؤ دیکھو کہ اللہ پاک نے کس طرح اپنے پاک کلام دے اندر اپنے انہاں پاک لوگوں کا ذکر کیتا، اور ایک ایک آیت قرآن دی جڑی نا ساڈے اندر اگر غور و فکر کریے ہر آیت دی اندر ساڈے واسطے درس ہے، نصیحت ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا ہدہد نو فرمایا اچھا میں ہن دیکھاں گا آیا ام کنت اصدقت ام کنت من الکاذبین،
جیڑی قوم منے گی نا وہ پاوے کافر بھی ہون نا وہ ٹھیک رہندے دنیا دے اعتبار نال تے الگ ہے نا آخرت دا معاملہ تے الگ ہے لیکن کافر بھی اگر اپنے بڑے دی گل من کے ٹرن گے دنیا دے اعتبار نال وہ کامیاب ہے ساڈے اندر ایک بڑی مصیبت اے وے ساڈے اندر وہ کسے نو امیر منن تے اسی تیار ہے ہی کوئی ہر بندے لے میں بھی امیر میں نہیں کر سکتا فلانا ہی بہتا کر سکتا ہے میں بھی ہر بندے چودھری ہر بندے مولوی یعنی ہر بندہ اپنی حد تک رہن واسطے تیار ہی کوئی نہیں وہ اندر میں ہی سارا کچھ کر سکنا اے ہی میل خرابی بندہ اپنی حد تک رہے یعنی مثال دے طور پہ کوئی مسجد ہے کوئی مدرسہ ہے کوئی ادارہ ہے کوئی جیڑا تسی امیر منتخب کر دیتا ہے ہن لازم ہے کہ وہ گل نو کی کرو وہ گل نو منو اگر نہیں منو گے فساد کا ذریعہ بنے گا اور بربادی کا باعث بنے گا کوئی ادارہ ہے کوئی بھی چیز ہے حتیٰ کہ چھوٹا جہا گھر ہی کیوں نہ ہوئے اولاد پیو دی نہیں مننے کی ذلیل ہوئے گی یہ کر کے دیکھو معاشرے کے اندر غور و فکر اس واسطے ضروری ہے کہ جنوں اسی اپنا بڑا من لیا پھر وہ گل البتہ مشورہ دیتا جا سکتا مشورے دے نہیں بندہ مشورہ دے سکتا ہے لیکن اختیار بھائی تسی امیر ہو تسی بڑے ہو اختیار تہاڈے کول جو فیصلہ تسی کرو گے اسی تہاڈے منن واسطے پھر اللہ دی مدد و نصرت نازل ہوندی صحابہ 313 سن 1000 تے غالب کیوں آئے انہاں کہا سی یا رسول اللہ جو تسی آرڈر دینا اسی کرنے واسطے تیار اسی بالکل یہ نہیں پوچھیں گے حضور آرڈر کیوں دیتا ہے اور اللہ دی مدد اس وقت نازل ہوندی اور یہ چیز نا فوج دے اندر کیوں ہوندا ہے کہ یا سر وہ لازم اسی واسطے ہوندا ہے کہ جرنیل دی اگر خلاف ورزی ہوئے گی تو فوج شکست کھا جائے اس واسطے وہ لازمی قانون ہی ہوندا ہے کہ جو بھی کہے گا اوکے سر سامنے اگر نافرمانی ہوئے گی تو پھر تے کام خراب ہو جائے گا اس واسطے یہ چیزاں تو سانو درس حاصل کرنا چاہیے کہ جنوں اسی بڑا من لے پھر وہ بہتی نکتہ چینیاں نہیں کر حتیٰ کہ اسی تو انہوں نے مجبور کر دینا تو ہی ساری من بادشو امیر ویسے تو ہی ہے من نہیں ساری یہ اکثر معاملات دے اندر بڑی بڑی جماعتوں دے اندر وہ امیر کو مجبور کر دیتا جاتا ہے کہ تو ہی ٹھیک نہیں اسی ہوئی ٹھیک ہاں تے اس واسطے
ضرورت ہے کو باپر سننا اینا سننا. بعض علماء نے لکھا حضرت سلیمان نے نا 4 اٹاں اتنے لان نہیں سی دیتیاں. کہنے لگے دل کرے اسی بڑے جائیے انہوں نے کہنا اتنے چکیاں سی 4 لگیاں نہیں سن. کہنے لگے بھی تو کہنے لگے فوراً رکھو یہاں نے دیتے جہے چاندی دیا نے اے بھی رکھ دو. تو اپنے آپ چ نا کمتر نہیں بندہ جو محسوس کرتا کہ یار ساری تو کوئی حیثیت ہی اج تک کھ بھی نہیں ہے. ملکہ نے تو کھلیا سی اسی بڑے بادشاہ جاؤ ذرا. تو کہنے لگے ٹرتے ٹرتے نا جانور دیکھنے بڑے عالیشان گھوڑے بنے نے بڑے عالیشان استبل بنے ہوئے نے. تے بڑے حیران پہنچتے پہنچتے بادشاہ سلیمان علیہ السلام تک پہنچے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کی یعنی کی لے کے آئے ہو. کہنے لگے اے سلیمان پیغمبر اے کچھ ساری ملکہ نے بطور ہدیہ اور تحفہ بھیجی آئے. حضرت سلیمان نے فرمایا فلما جاء سلیمان حضرت سلیمان دے جدو قریب پہنچ گئے نا آپ نے فرمایا قالا تمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. جو مال میرے رب نے مینو عطا فرمایا ہے تیرے مال تو بڑا ہی عمدہ اور اعلیٰ ہے. اے تو کچھ بھی نہیں میرے رب نے جو کچھ مینو عطا فرمایا بڑا اعلیٰ ہے. تے سمجھتے ہوئے گئے سن انہاں دیکھ لیا سی کہ ساڈے کول تے کھ بھی نہیں. انہوں نے کیا منذر بن عمر نے کیا جی ساری ملکہ نے کیا تسی دسو انہاں چ لونڈیاں کہڑے تے غلام کہڑے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وضو کرو بھائی ہاتھ منہ دھو لو. ساڈے جو وضو کہہ دیتا جاتا ہے ہاتھ منہ دھون لگے. لڑکی دا انداز لڑکے تو مختلف ہوتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جڑی لڑکیاں سن انہاں ایک ہاتھ نال دوسرے ہاتھ تے پانی پایا تے جڑے لڑکے سن انہاں دوویں ہاتھاں دے نال منہ تے پانی سٹیا. حضرت سلیمان نے فرمایا بکھرے ہو تسی بکھرے ہو جو. تے ایکو لفظ ایک یعنی ایک نظر دے اندر سلیمان علیہ السلام پر
سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھے کہ لیکن بندہ کرے کہ انج دے لبدے کتوں نے ایڈے امین تے ایڈے طاقتور ہون بھی تے وہ آندے نے کم باشو انہاں بھی کرانگے جنہاں کو ہو سکدا ہو تے وادو تے نہ اسی کرنا. یعنی ایک فی زمانہ معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ تھلوں لے کے اتوں تک خیانت خیال. مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان ہے, حضرت فرماندے نے کہ جی ریڑھی والے ظالم بادشاہ نوں کی روئی لوکی تے صرف مالدار طبقے نوں آندے نے نا, وہ مزدور بھی اپنی مزدوری دے اندر خیانت کرتا ہے. وہ تے مالدار اگر یقین منو اگر مزدور بہترین کام کرے گا نا مالک ہو نہیں سکتا انہوں زیادہ پیسہ نہ دے. وہ خوش ہوئے تو انہوں نظر نہیں آ رہے, وہ بے وقوف تے نہیں, وہ پاگل تے نہیں, رب نے عقل دیتا ہے شعور دیتا ہے. اگر پھر امانت دار ہوئے گا پھر مالک وہ دیتے اور بھی زیادہ مہربان ہوئے گا کہ یار میرے تو بعد بھی میرے مال دے خیال رکھ دے. اس واسطے یہ سارے واسطے میسج اور پیغام ہے کہ جتنا کم کرنا ہے تب کیا ہے اپنے مالک دے نال خیانت وہ تے تہاڈا محسن ہے, انہیں تینوں کم تے رکھے ہے, وہ تہاڈے ایک رزق دا ذریعہ رازق تے اللہ دی ذات ہے لیکن ذریعہ تے کوئی نہ کوئی بڑھ رہے ہیں نا. اس واسطے فرمایا دو چیزاں پائیاں جان تو اس جن نے کی کہ میرے اندر یہ دوویں چیزاں پائیاں جا رہی ہیں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب. ایک اور بولیا مفسرین نے لکھا کہ حضرت سلیمان دے صحابی سن, انہاں دے نال رہن والے, انہاں دے وزیر, انہاں نوں منن والے آصف بن برخیہ نام سی. انہوں نے کہا اے سلیمان پیغمبر میں لے کے آواں گا تخت انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, اس تو پہلے اکھ چپکن تو یہ اندر ہوں ٹائم ہی کہڑا لگتا ہے, یہ تو سیکنڈ بھی نہیں لگتا. کہنے لگے جی اکھ پلک چپکو گے اس تو پہلے میں تیرے سامنے رکھ دوں گے جا کے تب. اور بالکل اسی طرح اسی انداز کے اندر مفسرین نے فرمایا کہ یہ چونکہ ولی سن پیغمبر دے صحابی نے نا تے ایک کرامت سی انہاں دی کی سی. جس طرح نبی دا معجزہ ہوندا ہے ولی دی کی ہوندی ہے, ولی دی کرامت. اور کرامت اور معجزے دے اندر کرن والی ذات اللہ دی ذات ہوندی ہے. نبی بھی رب دے سامنے درخواست کرتا ہے, ولی بھی. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اسم اعظم اللہ دا ایک خاص نام ہے, وہ اللہ پاک کسے نوں او دا علم عطا فرما دیندے نے کہ اے میرا وہ اسم اعظم ہے, ایدے نال میرے کو جو بھی منگے گا میں رب تینوں عطا کراں. تو آصف بن برخیہ نوں معلوم سی. بعض مفسرین نے لکھا یا حی یا قیوم ہے, بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ لفظ اللہ نام ہے. بہرحال واللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن وہ اسم اعظم دے ذریعے انہیں رب دے سامنے درخواست کی تھی یا اللہ سلیمان دی آنکھ پر چپکن تو پہلے وہ ایتے پہنچا دے. سلیمان علیہ السلام آپ نے فرمایا لے آؤ چاہیے لے آؤ. فرمایا فلما رأوا مستقلا عنده قال هذا من فضل ربی. آنکھ چپکن تو پہلے ہی پہنچ گیا سامنے. حضرت سلیمان نے تکبر نہیں کیتا. یہ اصل واقعہ سننے کا مقصد یہ نہیں ہوتا بس واقعہ سننے نہیں, جہاں سبق حاصل ہو رہے وہ تے غور کرو. حضرت سلیمان نے تکبر نہیں کیتا. ویکھو میں ہاں اے تے میرا منن والا اے دے اندر اتنا من کیا. فرمایا ھذا من فضل ربی, یہ کدا فضل ہے؟ اے اللہ دا فضل ہے کہ اللہ نے میرے منن والے نو ایسا ملکہ عطا فرمایا. اور فرمایا لیبلونی اشکر ام اکفر, میرا رب میری آزمائش پہ کرتا ہے کہ میرا سلیمان پیغمبر میرا شکر کرتا ہے یا نا شکری کا
سلیمان دی بادشاہ دینا فرمایا فلما راتو حسبت لجت وکشفت عن ساقیہا، انہیں دیکھیا محسوس کیتا پانی اپنے کپڑے نو پنڈلیاں تو اتے کر لیا، کہنے لگے قال انہو سرح ممرد من قواریر، حضرت سلیمان نے فرمایا من قواریر، ایک پانی نہیں ایک کامل شیشہ ہے، بہترین خوبصورت شیشہ ہے، ایک خوبصورت شیشے دا سین تیار کیتا کہ پانی نہیں ہے، پریشان نہ ہو۔ اور ملکہ بلقیس اندر داخل ہوئی اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے جا کے کہنے لگی قالت ربی انی ظلمت نفسی، کہنے لگی اے میرے رب میں بڑا ظلم کیتا ہے اپنی جان دے شرک کر کے، کی کر کے؟ شرک سب تو بڑا ظلم ہے، فرمایا ان شرک لظلم عظیم، شرک تو بڑا ظلم کوئی نہیں، کہنے لگے میں بڑا ظلم کیتا ہے، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، البتہ اے میرے پروردگار ہن میں تیرے پیغمبر سلیمان دے نال مل کے تیری عبادت کراں گی، ہن میں تینوں رب مان لیا، سلیمان علیہ السلام دے ذریعے تو مینوں ہدایت عطا فرما دیتی ہے۔ اس تو بعد مفسرین نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس دے نال نکاح فرما لیا سی اور انہوں کہہ دیتا سی تو اپنے ملک دے حکمران ہے۔ حضرت سلیمان ایک مہینے دے اندر جدو دل کردا سی کوئی 2-4 دن ملک یمن دے اندر تشریف لے جاندے سن، آخر حضرت سلیمان علیہ السلام دے وقت موت آ گیا۔ کتنا بڑا بادشاہ، ہواؤں تے بھی جنات تے بھی پرند چرند، لیکن موت وقت مقرر تے حضرت سلیمان نے نا اسرائیل علیہ السلام کو کیا سی کہ میری موت جدو آن لگے نا مینوں پہلے دس دینا، تھوڑی دیر پہلے مینوں دس دے۔ آ گیا اسرائیل علیہ السلام آ کے کہنے لگا سلیمان پیغمبر وقت موت آ چکا قریب ہے ہوں، بس یعنی 1-2 دن کا وقت ہوئے گا، فرمایا قریب ہے۔ حضرت سلیمان نے جنہاں نوں حکم دیتا، حضرت سلیمان دی عادت سی ایک مہینہ رب دی خلوت چ عبادت کرتے سی، مسلسل کوئی نہیں سی اندر دا۔ آپ نے جنہاں نوں حکم دیتا کہ شیشے دا کمرہ تیار کرو، شیشے دا کمرہ تیار ہو گیا، آپ عبادت واسطے کھڑے ہو گئے اور آپ نے جنہاں نوں بیت المقدس دی تعمیر دا حکم دیتا سی، وہ بیت المقدس حالے مکمل نہیں سی ہویا۔ حضرت سلیمان دی دلی خواہش سی اللہ یہ مکمل ہو جائے، اللہ نے فرمایا میرے سلیمان پیغمبر یہ بھی مکمل ہوئے گا تے موت بھی اپنے وقت مقرر تے آئے گی، تے جنات کم دی اندر مصروف بڑے بڑے وزنی پتھر، بڑے خوبصورت پتھر لے کے آ رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان مسلح تے کھڑے ہو گئے اور ٹیک لگا لیا، اپنے عصا دے نال رب دی عبادت کر رہے ہیں۔ آ گیا وقت مقرر، موت دا وقت آ گیا، فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأۃ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ 1 سال تک حضرت سلیمان وفات تو بعد کھلوتے، 1 سال تو بعد نا دابۃ الارض کہنے کیڑا، زمین دا کیڑا، اس کیڑے نے نا دمک جنوں ساڈی زبان چ کہنے انہیں لکڑی نو اندروں کھوکھلا کر دیتا اور لکڑی ٹوٹ پئی تے سلیمان علیہ السلام زمین تے ڈے۔ وہ جنہاں نے ویکھیا انہاں کہ اوہو سلیمان علیہ السلام تے فوت ہو گئے نے تے اسی ایویں سیاپے نو پئے ہوئے ہاں تے سانوں غیب دا علم یہ بڑا مشہور سی اس زمانے کے اندر۔ اج بھی بڑا جن کسی سے حاضر ہو جائے نا اپنی گلاں کر رہے ہیں، میں یوں کر دوں گا، فلاں کو مار دوں گا، فلاں یوں، یہ ایویں گپاں ہی بہتیاں چھڑتے ہیں۔ اللہ کرے کوئی اتنے آ نہ کھلوے ہوں سچی۔ تے غیب دا علم کنوں ہے؟ صرف اللہ